ریاست مشیگن کا علاقہ کینٹن بھی مکمل طور پر سفید فام آبادی پر مشتمل علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں یہاں بھی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ قریبی شہر ڈیئربورن میں امریکہ کی سب سے بڑی مسجد بنائی گئی اور آج 91,000 کی آبادی کے اس شہر میں 7 سے 8% مسلمان بستے ہیں اور مقامی سیاست میں بھی مسلمان نظر آنے لگے ہیں۔ اس سٹی میں کینٹن میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں آج تک کبھی کوئی ڈیموکریٹ نہیں جیتا تھا اور ہم پہلے ڈیموکریٹ جیتے اور وہی نہیں ہم پہلے نان کوکیشین جیتے، اس لیے کہ یہاں پہ اور مائنورٹیز کبھی آئے نہیں تھے۔ سید تاج کا تعلق بھارت کی ریاست بہار سے ہے اور وہ کینٹن شہر کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی نشست پر منتخب ہونے والے نہ صرف پہلے مسلمان ہیں بلکہ پہلے جنوبی ایشیائی بھی۔ امریکہ جو ایک قوم بہت ٹالرنٹ ہے، جہاں تک ہمارا انداز ہے، چونکہ کنیکشن انڈیا سے ہے زیادہ، پاکستان میں تو ہم رہے نہیں، صرف وزٹ کیا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے کو صحیح طریقے سے پیش کریں لوکل کمیونٹی میں تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہاتھ بہت بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں الیکشن کے کیمپین میں بھی پتہ چلا اور ایسے جنرل یہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی۔ بورڈ آف ٹرسٹی شہر کی سٹی کونسل کی طرح کام کرتا ہے اور شہر کے لیے قانون سازی اور ترقیاتی منصوبوں کا لائحہ عمل تیار کرتا ہے۔ اگرچہ سید تاج پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہیں اور گزشتہ 29 سال سے ایک مقامی ہسپتال سے منسلک ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس ملک کے سیاسی نظام کی شفافیت اور اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی شمولیت کے باعث انہوں نے بھی اس میدان میں قدم رکھا۔ وہ ہم لوگوں کی عادت جو تھی وہ انڈیا والی تھی کہ ایک گروپ جمع کر لیا اور جا کے اسپیچ دے دیا اور آپ کا کیمپین ہو گیا۔ یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب الیکشن کا وقت آیا تو ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشین ایک بلاک ہو گئے۔ 9/11 کے بعد آپ نے کیا تبدیلیاں دیکھی اپنی سوسائٹی میں، آس پاس کے لوگوں میں، یہاں پہ رہنے میں کیا فرق آیا؟ ڈائریکٹلی تو کوئی پرابلم نہیں تھا ہمارے ساتھ، لیکن یہ کہ جو کچھ ہم نے کمیونٹی میں دیکھا اس وقت، جنرل جو امریکن ہیں ان کو صرف سمجھنے کا پرابلم ہے۔ اگر وہ آپ کو سمجھتے ہیں اور آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، اسپیشلی اس کمیونٹی میں آپ دیکھیں کہ عورتیں جو ہیں وہ حجاب میں گھومتی ہیں، حجاب میں گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں، حجاب پہ کام پہ جاتی ہیں۔ تو ہم نے یہ سلسلہ دیکھا تھا 70s میں جب ہم انگلینڈ میں تھے کہ جوئش بچے نئے نئے ٹوپی پہن کے گھوم رہے تھے اور شروع میں لوگوں کو اچنبھا ہوا تھا، لیکن بعد میں سب یوزڈ ہو گئے۔ تو اب یہاں پر بھی جو سلسلہ شروع ہوا ہے حجاب کا، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یونیورسٹی آف مشیگن میں ایک لڑکی حجاب میں گئی تو لوگوں نے کچھ بیڈ لینگویج یوز کیا، تو اس کلاس کی ساری لڑکیاں جو کہ زیادہ تر امریکن تھیں سبوں نے حجاب باندھا، جسٹ وہ اس لڑکی کا ساتھ دینے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ ابھی جو حالات ہیں، ایک پرسیپشنز کچھ اچھے نہیں ہیں اوورال، تو ان حالات میں مسلمان جو ہیں اس ملک کے اندر، ان کو اس ملک کے نظام کا حصہ بننے کے لیے کوششیں کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں، امریکہ کی ہسٹری 200 سال کی آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ نیشن ہمیشہ دوسری جگہ سے آئی ہے، وہ امریکہ کی ایک پارٹ بن گئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بھی امریکہ کے ایک پارٹ ہیں جو کہ موزائک کا ایک پارٹیکل ہے۔ الگ رہیں گے تو کوئی جانے گا نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں۔ اگر ہم ساتھ ہوتے ہیں تو ایک خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ سید تاج کا کہنا ہے کہ امریکی مسلمانوں کو اپنی آواز اعلیٰ امریکی ایوانوں تک پہنچانے کے لیے قومیت سے بالاتر ہو کر اپنی آواز کو ایک کرنا ہوگا۔ ہم تو ہمیشہ لوگوں کو ہی کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ یہ بھول جائیں کہ ہم انڈیا سے آئے تھے یا پاکستان سے آئے تھے یا عرب سے آئے تھے۔ جو ہم ہیں یا ہمارے بچے ہیں
ان کا فیوچر امریکہ ہے. اور اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھیں یہاں کے، جتنا فریڈم آف ریلیجن ہے، فریڈم آف ورشپ ہے، فریڈم آف سپیچ ہے امریکہ میں، وہ کہیں نہیں. پالیٹکس میں آنا اس لیے آپ کو ضروری ہے یہاں پہ کہ جب تک آپ پالیٹکس میں نہیں آتے ہیں تو نمبر ایک آپ کی وشز کیا ہے، آپ کی کمیونٹی کی ضروریاتیں کیا ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ جو ہیں کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور ہم تو سبوں کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہر آدمی لیڈر نہیں ہو سکتا ہے پالیٹکس میں، لیکن آپ کام کر سکتے ہیں. سید تاج 2012 میں امریکہ میں کانگریس کے لیے ہونے والے انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ جنوبی ایشیائی باشندوں کی آنے والی نسل کے لیے امریکی نظام سیاست میں راہ ہموار کی جائے اور امریکی مسلمانوں کی نمائندگی صرف ریاستی نہیں بلکہ ملکی سطح کی سیاست میں بھی یقینی بنائی جائے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. I think the American Muslims are more happier, more safe than anywhere in the world. لیکن ایک چیز دھیان دینا ہے کہ یو ہیو ٹو بی اے پارٹ آف دا پولیٹیکل سسٹم سروائیو کرنے کے لیے. یہ تھا ہمارا خصوصی شو مسلمز امریکہ، جس میں ثاقب الاسلام نے آپ کی ملاقات کروائی امریکہ کے 3 کامیاب مسلمان سیاستدانوں اور گورنمنٹ آفیشل سے. لیکن ثاقب، یہ تو وہ لوگ ہیں جو مقامی سیاست میں مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. ملکی سطح پر مسلمان سیاست میں آگے آنے میں کتنے کامیاب ہو رہے ہیں؟ جی سارا، امریکی کانگریس میں اس وقت 2 مسلمان کانگریس ممبر ہیں، کانگریس مین کیتھ ایلیسن اور آندرے کارسن. یہ دونوں ہی مستوقع ریاستوں منیسوٹا اور انڈیانا سے منتخب ہو کر کانگریس میں پہنچے، لیکن اور یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اور مسلمان سیاست میں آگے آئیں اور حصہ لیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ یہاں ایک عوامی نمائندے کا، مذہب کوئی بھی ہو، اسے عوام اس کے کام کے بلبوتے پر پرکھتی ہے اور اسے عوام کے لیے بہترین اقدامات پر توجہ دینی ہوتی ہے اور اپنے مذہب کو اپنی سیاست سے علیحدہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہوتی ہے تاکہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس پر بھروسہ کر سکیں. alright, thank you very much ثاقب. یہ تھا ہمارا آج کا شو. اس کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے. ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو اور لیٹسٹ خبروں کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہماری اس ویب سائٹ پر تشدد کا نشانہ بننے والی افغان خواتین سے متعلق ایک خصوصی رپورٹ کے علاوہ آپ کی دلچسپی کے بہت سے مختلف ٹاپکس پر ویڈیو اور رپورٹس موجود ہیں. کل کچھ نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملیں گے. اب ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.